سنوار لیں گے تو اللہ آپ کے حالات کو سنوار دیں گے۔ تو اس کی پہلی مثال دی ہے کہ اگر آپ فرمایا کہ حالات کو سنواریں گے تو اعمال سنور جائیں گے۔ اس کی مثال دی ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے تعلق کو سنوار لیں گے تو اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دے گا۔ اللہ سے تعلق کو سنوار لیں گے تو اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دے گا۔ اگر آپ اللہ سے تعلق کو سنواریں گے نہیں تو فرمایا کہ تم لاکھ مخلوق کو راضی کر لو اور اسی فکر میں دن رات لگے رہو کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، ادھر سے مجھے کچھ کوئی نہ کہے، ادھر سے مجھے کچھ کوئی نہ کہے۔ فرمایا کہ تم ساری زندگی بھی لگے رہو، تم مخلوق کو راضی نہیں کر سکتے، تم مخلوق کو راضی نہیں کر سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور خط کے اندر لکھا کہ اماں جان، آپ ام المومنین ہیں، آپ امت کی ماں ہیں، آپ حضور کے گھر میں رہی ہیں، آپ نے حضور کی خلوت کو، جلوت کو، دن کو، رات کو، غمی کو، خوشی کو، سارے حالات کو دیکھا ہے، تو آپ ماں ہونے کے ناطے میں بیٹا آپ کو خط لکھ رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی وصیت کیجیے تاکہ میں زندگی آرام سے گزار سکوں۔ تو بیٹے نے ماں کو خط لکھا تو ماں نے بھی جواب دینے کا حق ادا کر دیا۔ ماں نے جو جواب دیا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اے معاویہ، اگر تو یہ سمجھے کہ میں مخلوق کو راضی کر کے خالق کو راضی کر لوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تو مخلوق کو راضی کرنے میں خالق کو اگر ناراض کر بیٹھا تو پھر یاد رکھ مخلوق راضی ہوگی نہیں اور خالق مفت کا ناراض ہو جائے گا۔ پھر اس کا غضب کیا ہوگا؟ فرمایا جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو مخلوق تو اسی کی ہے، پھر فرمایا کہ جانوروں کے دلوں کے اندر بھی تیری نفرت ڈال دے گا، پھر جانور بھی تجھ سے نفرت کریں گے۔ اے معاویہ، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ میں زندگی آرام سے گزاروں، ہر کوئی میری اتباع کرے، میری اطاعت کرے، میری بات کو مانے، جانور بھی میری بات کو مانے، تو اے معاویہ پھر مخلوق کی پرواہ نہ کر، یہ ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، تو اپنے اعمال کو اور اپنے حالات کو اللہ کے سامنے رکھ کر اپنے تعلق کو اللہ سے سنوار لے، اللہ تیری زندگی سنوار دے گا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، پھر جب میں نے اماں کی اس نصیحت پہ عمل کیا، جب میں نے مخلوق کی پرواہ نہیں کی، تو فرمایا پھر جس طرف میں منہ کیا کرتا تھا بڑے بڑے دشمن میرے قدموں میں آ کے جھک جایا کرتے تھے۔ پھر وہ معاویہ کہ جتنی چارے خلفائے راشدین نے زمین فتح کی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی چاروں خلفاء نے زمین کو فتح کیا ہے، اتنی اکیلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کی ہے۔ آدھے سے زیادہ ہندوستان اور سندھ کا پرانا نام مکران ہے، یہاں سندھ تک یعنی مکران تک حضرت امیر معاویہ کی حکومت آئی۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تعلق کو اللہ سے سنوار لیا تھا، تو فرمایا پھر ان کے حالات بھی سنور گئے، ان کے اعمال بھی سنور گئے، اور اللہ نے پھر حکومت ایسی عطا کی کہ پھر جس طرف وہ اپنے گھوڑے دوڑایا کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں جھک جایا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں قرآن یہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے تعلق کو اللہ سے سنوار لیں گے، اپنے اعمال کو سنوار لیں گے، تو اللہ حالات کو سنوار دیں گے۔ میں ہوں یا آپ ہیں، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، میں بھی ہر وقت یہی کہاں سے پیسہ آئے گا، کیسے جوڑیں گے، کیا کریں گے، اولاد کا کیا بنے گا، کاروبار کیسے کریں گے، میں بھی سوچتا رہتا ہوں، اور صرف اس لیے حالات بدل جائیں، حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں، آرام سے رہ لیں۔
تو میرے دوستو آج میں نے اب اس تفسیر کے اندر پڑھا تو بھائی میں بھی غلطی پہ ہوں، آپ لوگ بھی غلطی کے اندر ہیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے اعمال کو سنواریں، اللہ کے سامنے رکھیں، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ اور دوسری مثال اس کی یوں لیجیے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام دیس سے پردیس ہو گئے، بچے تھے، مصر کے بازار میں جا کے بک گئے، اب گھر میں غلام بن گئے۔ اب نوکر تو وہ ہوتا ہے نا کہ اس کے اپنی جاب پہ اس نے نوکری لینی ہوتی، پیسے لینے ہوتے ہیں، لیکن غلام تو وہ ہوتا ہے جو خدمت بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے اور اس کو معاوضہ بھی ملا نہیں کرتا، اس نے بس خدمت ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن گئے، خدمت کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن کے اندر جو اپنے ابا سے باتیں سنی تھی نا ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا، یعنی شرک نہیں کیا، بد نظری نہیں کی، اپنے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، کام بھی کرتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، یعنی باپ کی نصیحت کو یاد کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے حالات کو نہیں دیکھا کہ میں کنویں میں گرا، میں مصر کے بازار میں فروخت ہو گیا، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا کہ حکومت لگی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، پھر 9 سال جیل کے اندر رہے، 9 سال۔ جب عزیز مصر کو خواب آیا، خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا، تو پھر کہنے والے نے کہا جی ہماری قید میں ایک لڑکا ہے، جوان ہے، تو وہ پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، نیک معلوم ہوتا ہے، ہم اس کو نہ بلائیں۔ سید یوسف علیہ السلام کو جب بلایا کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ کی حکومت کے اندر 7 سال قید آئے گا، 7 سال بڑی خوشحالی ہوگی، پھر آگے اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا کہ آپ نے گندم کو رکھنا کیسے ہے، ترتیب بھی بتا دی کہ آپ نے جو استعمال کرنا ہے بس وہ خوشوں سے نکالے، سٹوں سے گندم کو نکالے، جو آپ نے نہیں کھانی وہ سٹوں کے اندر ہی پڑی رہنے دو، اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ جب گندم سٹے کے اندر ہوتی ہے، خوشے کے اندر ہوتی ہے، تو فرمایا دنیا کا کوئی بھی کیڑا اس کو نہیں لگ سکتا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے آگے ترتیب بھی بتا دی۔ اب جب ترتیب بتا دی تو عزیز مصر کہنے لگا انکی کنت من الخاطئین، زلیخا کو کہنے لگا انکی کنت من الخاطئین، جو میرا اتنا فرما بردار ہے، میرا گندہ نہیں سوچ رہا، حالانکہ میں نے اس کو جیل میں ڈالا ہے، انکی کنت من الخاطئین، پنجابی فرمایا کہ مینوں معلوم ہوتا ہے کرتوت سارے تیرے ہی ہیں، کرتوت سارے تیرے ہی ہیں، انکی کنت من الخاطئین، معلوم ہوتا ہے تو ہی گنہگار ہے، یوسف نے فرمایا۔ اس کے بعد عزیز مصر کہنے لگا کہ جب میں گھر میں نہیں تھا اور